پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں کیا ایران اور اسرائیل کی خفیہ لڑائی خطرناک موڑ پر آن پہنچی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں دو ملکوں ایران اور اسرائیل کی بدترین آپسی دشمنی طویل عرصے سے چلی آ رہی ہے، لیکن اب یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ خفیہ لڑائی اب ایک خطرناک موڑ پر آن پہنچی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر ایک پراسرار دھماکے کا الزام لگایا ہے، جس کی وجہ سے نتنز میں واقع یورینیم کی افسودگی کے جوہری مرکز میں بجلی کے نظام میں خرابی پیدا ہوئی تھی۔ اسرائیل نے کھلے عام تسلیم نہیں کیا کہ وہ اس حملے میں ملوث تھا۔ ایران نے اسے سبوتاژ کا منصوبہ قرار دیا ہے، تاہم امریکی اور اسرائیلی ذرائع ابلاغ کی خبروں میں کئی اہلکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد ہو سکتی ہے۔ ایران نے اپنے وقت پر اس حملے کا انتقام لینے کا عہد کیا ہے۔ یہ اس نوعیت کا ایک اور واقعہ نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ رجحان ہے جس میں دیکھا گیا ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں۔ وہ اب تک بہت دھیان سے اپنی اس خفیہ جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہے، جس سے براہ راست جنگ کے امکانات کو کم کیا جاتا ہے، جو کہ اسرائیل اور ایران دونوں ہی کے لیے کافی تباہ کن ہو سکتا ہے۔ تو یہاں کیا خطرات ہیں اور اس خفیہ لڑائی کا اختتام کیسے ہوگا؟ بڑے پیمانے پر کہا جا سکتا ہے کہ اس خفیہ جنگ کو 3 محاذوں پر لڑا جا رہا ہے۔ اسرائیل ایران کے اس مسلسل بیانے کو مسترد کرتا ہے کہ ان کا جوہری منصوبے پرامن ہیں۔ اسرائیل بارہا دعویٰ کر چکا ہے کہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیار اور بیلسٹک میزائل بنانے کی راہ پر گامزن ہے۔ پیر کو امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن کے دورے کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایسا کوئی خدشہ نہیں جو ایران کی جنوبی حکومت سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہو، اور یہ کہ اس سے فوری طور پر نمٹنے کی ضرورت ہے۔ لندن میں اسرائیلی سفیر نے بھی بتایا ہے کہ ایران نے جوہری ہتھیار بنانے کا کام کبھی روکا ہی نہیں تھا، اور ایسے میزائل بنانے کی صلاحیت حاصل کی جا رہی ہے جو ان ہتھیاروں کے حملوں میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ جوہری ہتھیار بنانے کی جدوجہد اس پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ بنتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اسرائیل ایران کے جوہری منصوبے کو کمزور یا اس کی ترقی کی رفتار کم کرنے کے لیے خفیہ آزادانہ اور غیر اعلان شدہ کارروائیاں کرتا ہے۔ ان کارروائیوں میں ایک کمپیوٹر وائرس بھی شامل ہے جسے پہلی بار سن 2010 میں دریافت کیا گیا، اور اس کا نام سٹکس نیٹ ہے۔ یہ ایران کے سینٹری فیوجز یورینیم کی افسودگی کے لیے استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ رواں صدی کے اوائل میں ایران کے کئی جوہری سائنسدان پراسرار حالات میں ہلاک ہوئے ہیں۔ نومبر 2020 کے دوران تہران کے قریب محسن فخری زادہ کا قتل ہوا۔ وہ نہ صرف جوہری ٹیکنالوجی میں ایران کے بہترین تکنیکی ماہرین میں سے ایک تھے، بلکہ انہیں ایران کے طاقتور فوجی دستے پاسداران انقلاب میں سینئر عہدہ حاصل تھا۔ اسرائیل کا خیال تھا کہ یہی شخص جوہری منصوبے کو فوجی اعتبار سے آگے لے کر چل رہا تھا۔ یہ منصوبہ اب ممکنہ طور پر ایک خطرناک مرحلے میں ہے۔ سن 2015 میں ایران نے عالمی سطح پر جوہری معاہدہ طے کیا اور تجارتی پابندیوں کے خاتمے کے لیے اپنی جوہری پروگرام کی جانچ پڑتال کی حامی بھری، لیکن 2018 میں صدر ٹرمپ نے امریکہ کی طرف سے اسے ختم کر دیا اور ایران پر مزید پابندیاں عائد کر دیں۔ ایران نے اس کے جواب میں معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزیاں کی، جیسا کہ یورینیم کی افسودگی میں اضافہ۔ یورینیم ایسا کیمیکل ہے جس سے جوہری توانائی کے لیے ممکنہ طور پر ہتھیار بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ ایران نے یورینیم کی افسودگی میں طے شدہ حد سے تجاوز کیا ہے۔ صدر جو بائیڈن چاہتے ہیں کہ امریکہ دوبارہ ایران سے جوہری معاہدہ کرے، لیکن اس کے لیے ایران تمام شرائط پر عمل درآمد یقینی بنائے، جبکہ ایران کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہے، آپ پہل کریں، ہم تمام شرائط پر عمل کریں گے جب پابندیاں ختم ہوں گی۔ اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے اور مذاکرات کے لیے کئی ممالک کے نمائندے وینا میں ملیں گے، لیکن اسرائیل کا خیال ہے کہ جوہری معاہدہ اپنی موجودہ شکل میں دوبارہ کرنا غیر ضروری ہے۔ لندن میں قائم تھنک ٹینک رائل یونائٹڈ سروس انسٹی ٹیوٹ میں مشرق وسطیٰ کے تجزیہ کار ڈاکٹر مائیکل کہتے ہیں کہ حالیہ اسرائیلی کارروائی در حقیقت جوہری معاہدوں پر
مذاکرات کو سبتاز کرنے کی کوشش ہے۔ اسرائیل آزادانہ طور پر ایرانی جوہری پروگرام کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تکنیکی صلاحیت کے اعتبار سے متاثر کن مگر ایک خطرناک گیم ہے۔ اسرائیل کی ان کوششوں سے پہلے تو امریکہ کی مذاکراتی پوزیشن خراب ہوگی، کیونکہ وہ دوبارہ ایران سے جوہری معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایران اس کا جواب غیر متناسب طریقے سے دے سکتا ہے، جس سے عالمی سطح پر اسرائیلی مفاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسرائیل نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایران کا منصوبہ روک سکتا ہے، مگر اب اس کی کیا قیمت ادا کرنی ہوگی؟ بحری جہاز اور شپنگ۔ حالیہ وقتوں میں سمندری سفر اور بحری جہازوں کے ساتھ عجیب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ رواں سال کے اوائل میں اسرائیلی کارگو جہاز MV ہیلیوس کو خلیج عمان میں بری طرح نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس کے نچلے حصے میں 2 بڑے سوراخ ہوئے اور اسرائیل نے اس کا الزام ایران کے پاسدارانہ انقلاب پر عائد کیا، مگر ایران نے الزام کی تردید کی۔ اپریل میں جنوبی بحیرہ احمر کی طرف ایک ایرانی جہاز کو نقصان پہنچایا اور اس کی ممکنہ وجہ لیمپٹ مائنز بتائی گئی ہے۔ اسرائیل اور یمن میں سعودی قیادت میں اتحاد کا خیال ہے کہ یہ جہاز حوثی باغیوں کے لیے سامان لے جا رہا تھا۔ اس پر تیز رفتار کشتیاں، مشین گنز اور ہوا کے اعلیٰ مواصلاتی آلات ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ تاہم ایران کا کہنا ہے کہ یمن میں اس کی موجودگی امن قائم کرنے کے لیے ہے۔ اس نے اسرائیل کو حملے کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ امریکی ذرائع ابلاغ کی خبروں کے مطابق اسرائیلی فورسز نے گزشتہ 18 ماہ کے دوران کم از کم 12 جہازوں کو نشانہ بنایا جن پر ایرانی تیل اور فوجی سامان لے جایا جا رہا تھا۔ شام میں اس کی سرحدوں کے اندر گزشتہ 10 سال سے جنگ جاری ہے، مگر اس سے وہاں اسرائیلی فوجی کارروائیاں چھپ جاتی ہیں۔ ملک میں خانہ جنگی کے دوران ایران کے پاسدارانہ انقلاب کے کئی فوجی مشیر موجود ہیں اور ایران کے اتحادی حزب اللہ گروہ کے ساتھ مل کر شامی صدر بشار الاسد کی حمایت کرتے ہیں۔ پاسدارانہ انقلاب کے دستوں نے بعض اوقات اسرائیل کے قبضے میں گولان بائٹس کی سرحدوں کو عبور کر کے یہاں کارروائیاں کی ہے۔ ایران کی جانب سے اپنے پراکسی گروہوں کو ہدف کا تعاقب کرنے والے راکٹ اور میزائل دینے پر اسرائیل کو خاصی تشویش ہے۔ اس سے اسرائیلی شہر ان گروہوں کے نشانے پر آ جاتے ہیں اور اسی بدولت اسرائیل نے شام میں موجود ایسے کئی میزائل اڈوں اور سپلائی لائنز پر فضائی حملے کیے۔ ایران اس پر کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکا۔ نتیجہ دونوں ملک سمجھتے ہیں کہ یہ خفیہ جنگ اس وقت تک جاری رکھی جا سکتی ہے اور تمام خطرے مول لیے جا سکتے ہیں جب تک ان کا مخالف گھٹنے نہ ٹیک دے۔ دونوں ملک کمزور دکھنا نہیں چاہتے، اسی دوران انہیں اپنی کارروائیاں دیکھ بھال سے کرنی ہوتی ہیں تاکہ براہ راست جنگ کا آغاز نہ ہو۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔